بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل قصہ، مکمل واقعہ پر تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آپ کو بتانا مجھے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مختصر یہ، آپ زمین پہ تشریف لائے، حضرت آدم اور حضرت حوا، اور ان دونوں شخصیات سے نسل انسانی کا وجود طویل ہوا، نسل انسانی کا وجود آگے چلا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنے اللہ کے بندے ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ تو اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، اپنے خاندان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں ہماری نسل میں ایسے صاحبزادے دے تاکہ میرے نام بھی باقی رہے اور میری نسل ان سے آگے بڑھے۔ تو آج 14 شوال 5 مئی 2023 بروز سنیچر کو میرے بڑے صاحبزادے محمد عادل صاحب میرے گھر میں رونق افروز ہوئے، اور مجھے یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ میری نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے مجھے 2 صاحبزادے دیے۔ تو آج کے دن شریعت کی دائرے میں رہ کر میں نے اور میرے رشتہ داروں نے ساتھ مل کر یہ خوشی کا موقع ہمیں ملا، اور ہم نے اسے ایک پر خوشی انداز میں شریعت کے دائرے میں میرے بچے کی برتھ ڈے ہم نے منائی، جو قرآن شریف کی تلاوت سے ابتدا ہوئی۔ میرے بچے نے نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسول میں پیش کیا، اور کیک کاٹا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیج کر ہم نے یہ خوشی منائی۔ اس لیے رسول کی بارگاہ میں درود اس لیے بھیجا گیا، قرآن کی تلاوت اس لیے کی گئی تاکہ اللہ اس قرآن کی برکت سے اور اس نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، صاحب الاولاق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اے اللہ تو نے جو مجھے اولاد دی ہے، اے اللہ اسے تو صراط المستقیم پہ قائم رکھنا، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے تو انہیں چون لینا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آج میرے بچے کی پیدائش کے موقع پر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں پر خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، ہم خوشی منائیں۔ کیسے نعمت میں اللہ کی نعمت پر خوشی کیسے منائیں؟ اللہ کی نعمت میں خوشی ایسی ہونا چاہیے کہ اس میں زحمت نہ ہو۔ برتھ ڈے منائیں، اسلام کسی بھی چیز کو منع نہیں کرتا۔ آپ برتھ ڈے منائیے، کیک لائیے، برتھ ڈے منائیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے جس میں اسراف بہت ہے، جس میں فالتو خرچ بہت ہیں، اور ناچ گانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ لڑکے لڑکیے بے حجاب، بے شرمی، بے حیا کا اظہار کرتے ہیں، اور برتھ ڈے منایا جاتا ہے کس کی خوشی میں؟ اپنے بچے کی خوشی۔ مجھے بتاؤ کہ جس بچے کی پیدائش پر خوشی ناچ گانے سے منائی گئی ہو، تو کیا اس کی لعنت اس بچے پر نہیں پڑے گی؟ کیا وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد میوزک کے دھن پر کیا وہ نہیں ناچے گا؟
کیوں کہ وہ تم نے تعلیم دی. بچے کی تعلیم اور بچے کی خوشی ہم نے رسم شیطان سے شروع کی ہے تو بچے پر شیطان ہی کا تو اثر ہوگا. پھر ہم شکایت کس سے کریں؟ پھر ہم شکوہ کس سے کریں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں، اسلام ایک ایسا نظام ہے، اسلام ایک ایسا قانون ہے، اسلام ایک ایسا لا ہے جس نے ہمیں ایسا قانون دیا، ہر جگہ ہماری حفاظت فرمائی ہے. آئیے اسلام کو دیکھیے کہ اسلام نے خواتین کو، اسلام نے عورت کو، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بھارت ہندوستان کی تواریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ عرب میں لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا اور ہند میں لڑکیوں کو، عورتوں کو جلایا جاتا تھا. یہ رسم دنیا میں عام تھی اور منائی جاتی تھی، لیکن اس زمین پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام، جب قرآن لے کر آئے، جب اسلام لے کر آئے، جب شریعت کا قانون لے کے آئے، جب اللہ کا لا لے کے آئے اور کہا کہ اے لوگو، یہ عورت وہ مقدس ذات ہے، یہ خاتون وہ مقدس ذات ہے جس سے تم اپنی نسلیں آگے بڑھاتے ہو، تو اسے دفنانا بند کرو، اور اے ہند والو، اسے تم جلانا بند کرو. یہ میرے رسول کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ ہندوستان میں عورتوں کا جلنا بند ہوا اور عرب میں عورتوں کا دبنا بند ہوا. میرے عزیزو، ہم اسلام کی خواتین کو دیکھتے ہیں. سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں. غوث اعظم، جب عورتیں پاک ہوتی ہیں، جب ان کی سیرتیں پاک ہوتی ہیں، جب ان کا دامن پاک ہوتا ہے، جب ان کا رہن سہن شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جب ان کا گھر شریعت کی فضاؤں میں ہوتا ہے، تو اسی گود میں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اسی گود میں کوئی داتا گنج بخش لاہوری پیدا ہوتا ہے، اسی گود میں سلطان الہند غریب نواز پیدا ہوتا ہے، صابر کلیر پیدا ہوتا ہے، قطب الدین باختر کاکی پیدا ہوتا ہے، نظام الدین اولیاء ہوتا ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی ہوتا ہے، سلطان مخدوم اشرف سمنانی ہوتا ہے. اور یہ میرے ماں بہنوں اور اسلام کی خواتین کی پاکی کا نتیجہ ہے کہ ان کے پیٹ سے کوئی غوث پیدا ہو رہا ہے، کوئی خواجہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی محبوب الہی ہو رہا ہے، کوئی محبوب یزدانی ہو رہا ہے، کوئی محبوب سبحانی ہو رہا ہے. تو جس اسلام میں ایسی پاک باز خواتین ہو، جس اسلام میں اتنی پاک ستھری مائیں ہوں، جس اسلام میں اتنی پاک باز بہنیں اور بیٹیاں ہوں، لیکن آج ہم اسی اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسی بیٹیاں آ گئی ہیں جنہوں نے بے حیائی کو عام کر رکھا ہے. اسی اسلام میں ایسی لٹیریاں، بے حیا، بے شرم بیٹیاں آ چکی ہیں جو اسلام کو سرے بازار بدنام کر رہی ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، یاد رکھو، سب سے پہلی اگر درسگاہ ہے، سب سے پہلی اگر کوئی اسکول ہے، سب سے پہلا اگر کوئی نظام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی ہمارا استاذ ہے، تو وہ ہماری ماں کی گود ہے. میرے عزیزو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ اگر تمہاری پہلی کلاس، تمہارا پہلا نظام، تمہاری پہلی اسکول، پہلے تمہارا درس، اس کا دامن اگر ناپاک ہے، اس کا دامن اگر ناچ گانے میں ملوث ہے، تو اس کے گود میں پلنے والا صاحبزادہ، یا اس کے گود میں پلنے والی صاحبزادی، یا اس کے پیٹ میں جنم لینے والی اولاد، جب وہ پیدا ہوگی تو وہ بھی سرے بازار رشک کرے گی اور سرے بازار بے شرم اور بے حیائی سے گھومے گی. میرے عزیزو، آج آپ دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیں، آخر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں آج اسلام کی شہزادیاں مرتد ہو رہی ہیں،
آج اسلام کی شہزادیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، نہ ہم کسی دشمن کو اس کا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، نہ کسی مخالفین کو اس کا قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، اس لیے کہ دشمن تو اس فکر میں ہے کہ کہاں تم خطا کرو اور ہم تمہیں پکڑیں. یاد رکھو، پوری دنیا میں دشمن نے ہر طریقے سے، ہر چال سے مسلمانوں کے آگے فائٹ کی، لیکن وہ ناکامیابی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ دنیا کی بے شرمی دیکھیے، انسانوں کی بے شرمی دیکھیے، انسانوں کی غیرت دیکھیے. انسان کی غیرت مر چکی ہے، انسان کا ایمان مر چکا ہے، انسان کی خودداری مر چکی ہے. کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس میں، مسجد بیت المقدس میں نمازیوں پر، اللہ کی عبادت کرنے والوں پر سپاہی گن چلا رہا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، صرف اسپیچ دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، صرف بیان بازی کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہتھیار لے کے مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں تمہیں شہید کر رہا ہے، تمہیں مار رہا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے. لیکن ہم اپنے مجاہدوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر بھی ایمان اور استقامت کے ساتھ مکمل طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں. اس طرح تمام حربے دشمن ہر ملک میں، ہر جگہ اپنا رہا ہے، لیکن وہ ناکامیاب نظر آ رہا ہے. لیکن ان کی نظر آج ہماری ماں بہنوں پر ہے، آج دشمن کی نظر ہماری بیٹیوں پر ہے، اور وہ بیٹی جس کو اسلام سے کوئی وقفیت نہیں. آج دشمن ہماری ماں بیٹیوں کو نشانی بنا رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہیں؟ آخر دشمن کی نظر ہماری بیٹیوں پہ کیوں ہے؟ ہماری ماؤں پہ کیوں ہے؟ ہماری بہنوں پہ کیوں ہے؟ یاد رکھو، صرف قصوروار ہم اپنے دشمن کو نہیں ٹھہرا سکتے. آج دشمن نے ہماری دکھتی نس پر ہاتھ رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں سرے بازار بے شرمی اور بے حیا کا منظر دکھا رہی ہے، اور ہمارے گھر، ہمارے والد والدہ، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے. آج آپ دیکھیے، یوٹیوب پر دیکھیے، بہت سے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر سے اسکول کا نام لے کے جا رہی ہے، اور باغ میں اور نہ جانے کہاں جا کر غیروں کے ساتھ فحاشی، ہنسی مذاق اور زنا کو عام ہو رہا ہے. آج ہماری بیٹی نہ جانے کیا کیا بہانہ کر کر کہاں کہاں گم رہی ہے، اور ہمیں کچھ پتا نہیں. یاد رکھو میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج ہم یہ سروے کرنے کے بعد یہ نتیجے پر پہنچے ہیں، دیکھنے کے بعد یہ نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خاص کر وہی بیٹیاں گمراہ ہو رہی ہے جن کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے ملاقات کر رہی ہے، کب آ رہی ہے، کب جا رہی ہے. اور ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیروں کا لباس پہن رہی ہے، ہماری بیٹیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے جسم کی نمائش کر رہی ہے. اور حال تو یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کہنے جائیں تو ان کے لیے چھوٹے لباس پہننا، ان کے لیے ساڑی پہننا، ان کے لیے غیروں کی مجلسوں میں جانا، غیروں کے فنکشن میں جانا، ہنسی مذاق کرنا اور رشک کرنا، ناچ بازی کرنا، یہ ان کے لیے کوئی غلط کام ہے ہی نہیں. وہ ان کا تو یہ کہنا یہ تو ہمارے فرینڈ ہے، یہ ہمارے اسکول کے دوست ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھو، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو میں آج یہ میسیج دینا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کو جن کی بیٹیاں ہیں
اپنی بیٹیوں پر خاص توجہ دیں۔ اسلام پڑھنے کا منکر نہیں ہے، اسلام ایجوکیشن کا انکار نہیں کرتا ہے۔ آپ ایجوکیشن کیجئے، آپ پڑھائی کیجئے، اگر آپ کوئی نوکری کر رہی ہیں مجبوری ہے کیجئے، لیکن جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ شریعت کے دائرے میں کیجئے، اپنی عزت اور آبرو کو اپنے بچا کر کیجئے تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج ہم دیکھ رہے ہیں، برسوں سے یہ ایک بات سن کے آ رہے ہیں، لو جہاد، لو جہاد۔ میرے دوستو، آخر یہ لو جہاد ہے کیا؟ یہ لو جہاد کون سی تنظیم ہے؟ یہ لو جہاد کون سی کمیٹی ہے؟ یہ لو جہاد پڑھانے والا کون استاد ہے؟ لو جہاد کی کون سی سنستھا ہے؟ لو جہاد کی کون سی کمیٹی ہے؟ لو جہاد کون سی جگہ پر قائم ہوا ہے؟ کہنے والے لو جہاد خوب کہہ رہے ہیں، لیکن آج تک وہ بتا نہیں پائے کہ لو جہاد کا سربراہ کون ہے، لو جہاد کون سے شہر میں اس کی آفس ہے، لو جہاد کی کون سے علاقے میں اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، ایک تو ہم لو جہاد سن رہے ہیں اور دوسرا اب آ گیا ہے بھگوا لو ٹریپ۔ یہ دو نام خوب چل رہے ہیں، لیکن میرے دوستو نہ حقیقی معنوں میں لو جہاد کی کوئی آفس ہے، نہ بھگوا لو ٹریپ کی کوئی آفس ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ صرف میرے دوستو کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے پڑوسی ملک کی سازشیں ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہندوستان میں شانتی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح ہندوستان کے لوگ اور ہندوستان کی پبلک میں ایکتا نہیں ہونا چاہیے، اور ہندوستان کی پبلک لڑتی رہے اور حکومت اسی طرح اس میں الجھی رہے اور پریشان ہوتے رہے، تاکہ ہندوستان بھارت کسی بھی طرح ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہ ہو سکے۔ تو میرے دوستو، کیا ہے لو جہاد ہو، کیا ہے بھگوا لو ٹریپ ہو، میں یہ صرف ایک سازش سمجھتا ہوں جو انسان کو لڑانے کی، انسانوں کو مارنے کی، انسانوں میں فساد و فتنہ کرنے کی، انسان کو تباہ و برباد کرنے کی۔ اس لیے میں کہوں گا، نہ کوئی لو جہاد نام کی تنظیم ہے، نہ کوئی بھگوا لو ٹریپ نام کی کوئی تنظیم ہے۔ یہ صرف جو فسادی لوگ ہیں، جو کٹر وادی لوگ ہیں، انہوں نے اس نام کو پھیلا کر لوگوں میں ایک ایسی خلفشاری اور ایک ایسا ماحول گرم کر رکھا ہے تاکہ انسان سے لڑے۔ یاد رکھو، انسان کی تباہی کا جو باعث ہوتا ہے، انسان کی تباہی اور منس کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب منس کو کاٹتا ہے، منس میں جب تباہی آتی ہے، جب کسی منس پر ظلم ستم کرتا ہے، تب اس منس میں، اس ملک میں، اس شہر میں تباہی آتی ہے۔ تو یہ ہمارے پڑوسی ملکوں کی سازش ہے کہ کسی بھی طرح ہندوستان ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا، نہ لو جہاد نہ لو جہاد کی طرف دھیان دے، نہ بھگوا لو ٹریپ کی طرف دھیان دے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آخر یہ جہاد ہے کیا اور یہ بھگوا کیا ہے؟ آپ جہاد کے مفہوم کو سمجھ لو تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اسلام جہاد کس کو کہتا ہے، اور یہ بھگوا کیا ہے۔ میرے دوستو، چلے جاؤ خواجہ اجمیری کے پاس، ہندل ولی کے پاس، سلطان الہند کے پاس، تو آپ کو وہاں پہ جو نشان نظر آئے گا، آپ کو وہاں پہ جو پرچم نظر آئے گا، وہ بھی بھگوا نظر آئے گا، اور ہم چشتیوں کا کلر ہی بھگوا ہے۔ تو میرے دوستو، نہ بھگوا کو بدنام کرو، نہ جہاد کو بدنام کرو، اور انسان محبت۔ اور میرے دوستو، یہ آج جو لڑکی اور لڑکے کے لو نام دیا جاتا ہے، میرے دوستو حقیقی معنوں میں یہ لو بھی نہیں ہے، اس کو ہوش خور کہتے ہیں، اس کو ہوش کہتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی عمر پڑھائی کی عمر ہے، ان کی عمر اپنے گھر بار میں رہنے کی اور اپنی عمر کو اور اپنی زندگی کو ترقی کرنے کی عمر ہوتی ہے، اس دنوں میں یہ وہ کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حقیقی معنوں میں یہ لو نہیں، یہ ہوش ہے۔ تو اسے لو جہاد بھی نہ کہیں، نہ بھگوا لو ٹریپ کہیں، بلکہ یہ ہوش ہے، اور اس ہوش کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں دنیا والوں کو کہوں گا کہ اگر ہوش کو بچانا ہے تو اسلام نے تمہیں ایک قانون دیا ہے کہ عورتوں کو پردے میں لے آؤ، اسلام کو حجاب میں لے آؤ، اور اس طرح کوئی کام نہ کرو جس سے عورتوں کی جسم کی نمائش ہو، عورتوں کے جسم کا اظہار ہو، اور جس سے لوگوں کی نظریں بہکے اور لوگوں کا ماحول خراب ہو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو،
آج بہت خوشی کا دن تھا اور میرے یہاں میرے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان بچیوں کے سامنے اور ان بچوں کے سامنے ان دو باتوں کو رکھوں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے۔ اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ان ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان ویڈیو کو سن کر اپنی بچیوں کی طرف دھیان دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کا ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج الحمدللہ میرے بڑے صاحبزادے محمد عادل ابن محمد یوسف صابری کا جنم دن ہے، اور آج میرے صاحبزادی کی خوشی میں الحمدللہ میرے رشتہ دار، میری بہنیں اور میرے دیگر خاندان کے لوگ آج اس خوشی میں شریک ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ آج کی برتھ ڈے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم نے قرآن کی تلاوت سے شروع کیا ہے۔ اب میرے صاحبزادے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یا دو مصرے انشاءاللہ پیش کریں گے نعت شریف کے۔ نعت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ حافظ۔